کچھ لڑکیوں کو شادی کے بعد بظاہر میٹھی اور شیریں سانس سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن یہ صرف بہو کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سانس کے اندر صرف کرواہٹ بڑھی ہوئی ہے اور اس کی سانس مختلف چالیں چال کر اسے پینے پر مجبور بھی کرتی رہتی ہے، مگر بہو بیچاری ایسے شکنجے میں پھنسی ہوتی ہے کہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتی۔ لیکن میرے ساتھ معاملہ الٹ ہوا تھا۔ مجھے شادی کے بعد مکار سانس نما سسر سے واسطہ پڑا تھا۔ سانس بیچاری تو بہت عرصہ سے پہلے اپنے شوہر جیسی میٹھی چھری تلے آ چکی تھی اور آج کل میں سسر جی میرے لیے چھریاں تیز کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آپ کو شاید میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا، بلکہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ہاں مہاں خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے یہ ڈرامے کر رہی ہوں۔ آج تک ہر ڈرامے، ہر فلم میں ساسیں ہی تو چلاک، ظالم اور سازشی ذہن کی دکھائی گئی ہیں، لیکن سسر ایسا ہو، یہ بات آپ کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ذرا ٹھہریے، میں آپ کو ذرا تفصیل سے ساری بات بتاتی ہوں، پھر خود سے ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ میں واقعی ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ نہیں۔ میری شادی ہوئے ابھی صرف 6 ماہ ہوئے ہیں اور ان 6 مہینوں میں میرے سسر نے وہ چالیں چلیں کہ واقعی میں میری ساس دوسرے جہاں میں اش کر اٹھی ہوں گی۔ ایسے ناکوں چنے چبوائے، شاید وہ ہوتی تو وہ بھی نہ چبوا پاتی جو میرے سسر مجھے چبوا رہے ہیں۔ بھائی مصباح کی تو لاٹری نکل آئی ہے، اس سے اچھا رشتہ مصباح کو مل ہی نہیں سکتا تھا۔ لڑکا کسٹم میں آفیسر اور باپ حال ہی میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوا ہے۔ سانس بیچاری کافی عرصہ ہوا فوت ہو گئیں۔ سسرال کا تو سرے سے جھنجٹ ہی نہیں موجود۔ میری مانیے تو اماں جان فوراً ہاں کر دیں، یہ میری آپی کی رائے تھی جب نعیم کا رشتہ ہمارے کسی جاننے والے کی توسط سے آیا۔ سچ کہتی ہو نعیمہ، سبوہی سب پیار سے مجھے سبوہی کہتے ہیں، کہ واقعی قسمت کھل گئی ہے۔ نعیم بہت شریف، ذہین اور نفیس بچہ ہے۔ تمہارے ابا نے معلومات کروائی ہیں اور نعیم کے ابو دیکھنے میں نہایت حلیم، نرم مزاج اور پڑھے لکھے انسان ہیں۔ سسر بہو کی تو خوب جمے گی، میں تو خود دل و جان سے اس رشتے پر راضی ہوں۔ یہ عظیم کلمات میری اماں جان نے ادا کیے تھے اور پھر رشتہ پکا ہونے اور شادی ہونے تک میں خود کو بے انتہا خوش قسمت سمجھتی رہی۔ خیر، نعیم کے معاملے میں تو میں واقعی خوش قسمت ثابت ہوئی ہوں۔ وہ بے انتہا پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے تھے، لیکن میرے سسرال اور اس کے حوالے سے دیکھے سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ سب انہیں جیسا سمجھتے تھے وہ ویسے ہرگز نہیں تھے۔ پیاز کو تہ در تہ کھولا جائے تو ہاتھ کچھ نہیں آتا سوائے آنکھوں میں جلن اور ہاتھوں میں بو کے۔ یہی حال میرے سسر کا ہے۔ شادی کے بعد سے وہ میرے ساتھ ایسی عجیب و غریب چالیں چل رہے ہیں کہ مستقبل میں جب کبھی ساس بنی تو ان کی چالوں کو آزما کر اپنی بہو کو زچ کر کے رکھ دوں گی، جیسا کہ آج کل میں خود ہو رہی ہوں۔ وہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس سوال کا جواب تو مجھے خود اب تک نہیں مل سکا۔ میں آپ کو تمام واقعات ترتیب سے بتاتی ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس سوال کا جواب تلاشیے گا اور ایک بے حد معصوم، نیک فطرت، جھگڑے سے دور بھاگنے والی خوش مزاج بہو کو اس مشکل سے نکالیے گا۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا ثواب دے گا۔ شادی کے شروع دنوں میں تو میں یہی سمجھی کہ جیسا میرے سسر کہہ رہے ہیں بات ویسے ہی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد مجھ پر یہ حقیقت کھلی اور سبوہی بیٹا بھائی، آج صبح کا اخبار کہاں ہے؟ 11 بج کے اور ناشتے کا بعد اخبار کا منہ تک دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ عجیب پھیکا اور بدمزاج سا منہ ہو رہا ہے۔ بیٹا مجھے ذرا اخبار تو دے جاؤ۔ جی بالکل درست سمجھے آپ لوگ۔ یہ میٹھی اور نرم آواز میرے سسر کی ہے۔ اخبار خود چھپا کر مجھے ڈھونڈنے کا کہہ رہے ہیں۔ نہیں یقین آیا نا میری بات کا، الٹا مجھے شکی مزاج اور ہاں مہاں بڑھانے والی گردان رہے ہیں آپ لوگ۔ اسی وجہ سے تو میں نعیم یا کسی اور سے ان باتوں کا ذکر نہیں کر سکتی۔ جو کوئی میرے سسر سے ملا ہوگا وہ میری بات کا ذرا باز یقین نہیں کرے گا۔ آپ تو تیسری یعنی غیر جانبدار پارٹی ہیں، اس لیے تو آپ کے آگے اپنا دکھڑا رو رہی ہوں۔ چلیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ لاؤنج میں چلیے اور پھر خود دیکھ لیجئے گا میں کہاں تک درست کہہ رہی ہوں۔ بس ذرا آنکھیں سائز سے زیادہ کھلی رکھیے گا۔ سبوہی بیٹا آئی ابا جی۔ ابا جی اخبار تو میں نے صبح ڈائننگ ٹیبل پر ہی ہمیشہ کی طرح رکھا تھا،
نعیم بھی ناشتہ کرتے غبار کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ بھی، مگر میں نے لنچ میں آ کر ابا جی کو وضاحت دی تو بیٹا ڈائننگ ٹیبل سے ہی پوچھ لو، میں تو ڈھونڈ کر تھک ہار بیٹھا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے ابا جی کا ٹھنڈا اور میٹھا طنز برا لہجہ۔ اور اب مجھے آدھا گھنٹہ اخبار کو ڈھونڈنے کی لاحاصل کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اخبار کہاں ہے، لیکن میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ ابا جی کو شرمندہ کروں۔ سب صوفوں کی گدیاں اٹھا کر دیکھ لیں سوائے ابا جی کے صوفے کی، کیونکہ ابا جی سمیت گدی اٹھا نہیں سکتی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ دیکھ لیا، صوفوں کے نیچے بھی دیکھ لیا، ٹی وی ٹرالی میں بھی دیکھ لیا۔ آئیے اب آپ لوگ میرے بیڈ روم میں اخبار ڈھونڈنے چلے آئیے۔ میرے کمرے میں یہ تکدو کرنے کی ضرورت نہیں، میری طرح آرام سے بیڈ پر بیٹھ جائیے اور اب ذرا سامنے میرے ڈریسنگ ٹیبل پر نظریں جما لیجیے، جس کے شیشے میں باہر لاؤنج کا وہ صوفہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے، جس پر میرے سسر جی کافی بے فکر انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے فکر میں مبتلا کر کے۔ دیکھیے ذرا غور سے کچھ دیر تک دیکھیے، اور یہ رہا، کھل گئی نا حقیقت، اور آپ کا منہ بھی۔ پہلی دفعہ میرا بھی اتنا بڑا ہی منہ کھلا تھا جب میں باقی اپنے کمرے میں اخبار ڈھونڈتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی۔ اچانک ہی میرے نظر سامنے شیشے پر پڑ گئی، اور اب آگے آپ لوگوں کو میری بات پر یقین۔ دیکھ لیا نا آپ نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے کہ کیسے میرے سسر جی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے نیچے دبے ہوئے اخبار کو نکال کر فوراً سامنے والے صوفے کے نیچے پھینک دیا ہے۔ صبح بیٹا ملا اخبار؟ نہیں ابا جی، اندر کمرے میں نہیں، میں سمجھی شاید نعیم پڑھتے ہوئے ادھر رکھ گئے ہوں گے۔ میں نے فوراً باہر جا کر ابا جی کو جواب دیا اور چہرے پر بناوٹی پریشانی سجائے رکھی۔ بیٹا میری تو نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی ہے، ذرا وہ سامنے صوفے کے نیچے دیکھو بلا کیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر صوفے کے نیچے دیکھا اور اخبار نکال کر انہیں تھما دیا۔ خبریں بیچاری تو کچھ تہوں میں آ کر اور کچھ میرے سسر کے نیچے آ کر دم توڑ چکی تھیں۔ ارے یہ یہاں کیسے آ گیا؟ خیر ابا جی، میں ذرا دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لوں، اب آ جائیے میرے ساتھ کچن میں۔ ہاں جی، تو کیا رائے ہے اب آپ لوگوں کی؟ اچھا، تو ابھی آپ لوگوں کو میری بات پر پورا یقین نہیں آیا۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن آپ لوگ میرے ساتھ رہیے، لیکن ہر وقت نہیں، بھائی پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ سے اپنے سسر کی اور چال پر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہائے میں مر گیا، بہت شدید درد ہو رہا ہے گھٹنوں میں، ہاں یہ درد تو جان لے کر ہی ٹلے گا، اف خدایا۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ لوگ، یہ میرے سسر ہیں جو اپنی بیڈ پر لیٹے کراہ رہے ہیں۔ جب ان کا بیٹا اپنی بیوی کو ساتھ لیے شام میں کچھ دیر آؤٹنگ کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، تیار ہو کر ہم ابا جی سے اجازت لینے آئے تھے، اور جہاں انہوں نے بستر سنبھالا ہوا تھا ہمیں تیار دیکھ کر فوراً کراہنے لگے تھے۔ ابھی نعیم کے آنے سے کچھ دیر پہلے چنگے بلے واک کرتے ہوئے رمضان انکل کے گھر سے واپس آئے تھے اور کافی فریش بھی تھے۔ لیکن اب کیوں ابا جان، کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو آپ کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوا، بلکہ آپ تو روزانہ مارننگ واک بھی کرتے ہیں۔ ہائے میرا بولا شوہر، بیٹا پریشان، بہو حیران۔ بس بیٹا، بڑھاپا بذات خود سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہائے تم لوگ شاید کہیں باہر جا رہے ہو، واپسی پر میرے لیے کوئی دعا لیتے آنا۔ نہیں ابا جان، ہم کہیں نہیں جا رہے، بلکہ آپ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو ڈاکٹر کو دکھلا کر لاتا ہوں۔ نعیم نے فوراً اس پر عمل کیا جو میرے سسر چاہتے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، میری وجہ سے تم لوگ اپنا پروگرام خراب مت کرو، تم لوگ جاؤ، شاباش۔ ہم بڈھوں کے ساتھ اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے۔ اف، ملکہ جذبات تو سنا تھا، لیکن یہ تو فوقتاً شہنشاہ جذبات تھے۔ نہیں ابا جان، ہم لوگ اب کہیں نہیں جا رہے، بلکہ آپ نعیم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ نعیم آپ گاڑی نکالیے، میں ابا جی کو لے کر آتی ہوں۔ ایک قطعیت برے لہجے پر واقعی ابا جان کراہ کر رہ گئے اور نعیم گاڑی نکالنے کے لیے باہر نکل گئے۔ اب کھائیے گا گھٹنے کے درد کی دوائیاں، بلا وجہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے گن گن کر کھلاؤں گی، آخر میں بھی آپ ہی کی بہو ہوں۔ میں نے دل میں پکا فیصلہ کر لیا، اسٹار پلس کے ڈرامے ساس بہو کے ازلی بیر پر بنتے ہیں۔ کم بختوں نے سسر کی سازشی چالوں پر کوئی ڈرامہ بنایا ہوتا تو آج میں بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتی۔ ان کے جاننے کے بعد میں پھر اسے اڈیر پن کا شکار ہوں کہ آخر وہ یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں۔ یقین مانیے میں نے کبھی ان کی خدمت میں لاپرواہی نہیں برتی، میں تو ان سے بیٹی جیسا رشتہ استوار کرنا چاہتی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ گھر میں بزرگ گھنے درخت کی مانند ہوتے ہیں،
جس کی چھاؤں میں سکون اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ آج نعیم نے اپنے کچھ دوستوں کو شام 6 بجے چائے پر بلایا ہے اور ساتھ میں رات کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ کافی دنوں سے ان کے دوست گھر دعوت کرنے پر اصرار کر رہے تھے، بابی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، اور موصوف نے یہ اطلاع مجھے صبح ناشتے کے وقت دی۔ اندازہ کریں باپ بیٹے کا، ظاہر ہے بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ اتنے شارٹ نوٹس پر مجھ ناتواں کی جان پر کتنا بوجھ ڈال دیا۔ سب سے پہلے میں نے کچن کی جانب دوڑ لگائی کہ شام کے لیے جو کچھ اہتمام کرنا ہے وہ اشیاء موجود بھی ہیں کہ نہیں، اور بسد شکر تقریباً سبھی کچھ موجود تھا۔ میں نے اصل میں مہینے کا سودا اسی حساب سے منگواتی ہوں کہ اچانک مہمان کے آنے پر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹرائفل تو بنا کر فریج میں ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا، اور اب مجھے جت جانا ہے اچار، گوشت، بریانی، چکن کڑاہی، دم کیے کباب بنانے میں۔ اس کے علاوہ سلاد کی بھی 1-2 قسمیں تیار کرنی ہیں۔ نان نعیم لیتے آئیں گے۔ ہاں مرحومہ ساس زندہ ہوتی تو آج میرا کتنا ہاتھ بٹاتی۔ یہ جو آپ میں کچھ دبی دبی زبان میں کہہ رہی ہوں نا کہ بیچارے سسر تو یہ کام کروانے سے رہے نا، تو میں آپ کو بتا دوں، میرے آنے سے پہلے بیٹا باپ خود ہی کھانا پکایا کرتے تھے۔ اصل میں نعیم کی عمر 10 سال کی تھی جب میری ساس صاحبہ فوت ہوئیں۔ ابا جی نے نعیم کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، گھر کی صفائی وغیرہ کے لیے ماسی رکھ لی، اور ہفتہ 10 دن بعد نعیم کی پھپھو گھر کا چکر لگایا جایا کرتی تھیں۔ اب تو وہ دبئی اپنے بیٹے کے پاس چلی گئی ہیں، لہٰذا یہ باپ بیٹا امور خانہ داری میں بے حد سگڑ واقع ہوئے ہیں۔ بلکہ نعیم تو مجھے بتا رہے تھے ابا جی جیسی رشین سالڈ کوئی بنا ہی نہیں سکتا، لیکن آپ جانتے بوجھتے صبح سے انکل رمضان کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ دوپہر کو حیریت کا فون کر دیا تھا، اور صبح ہی بیٹا بھائی کدھر ہو تم؟ ابا جی میں کچن میں ہوں۔ میں نے جلدی جلدی مٹن بریانی کو دم پر رکھتے ہوئے جواب دیا، صبح کے گئے اب 5:30 بجے واپسی ہو رہی ہے۔ فروٹ چاٹ، چکن رول تیار ہو چکے ہیں، بس شامی کباب سے تلنے ہیں اور برتن وغیرہ سیٹ کرنے ہیں۔ قسم سے گن چکر بنی ہوئی ہوں۔ میں اس وقت اصل میں میش نعیم کی شکایت کا کوئی موقع دینا نہیں چاہتی۔ صبحی بیٹا مجھے ذرا نرم سی کھچڑی تو بنا دو، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ اچانک پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ ابا جی نے کچن میں داخل ہو کر میرے سر پر بم پھوڑا۔ کھچڑی ابا جی؟ لیکن ابا جی آپ تو جانتے ہیں آج نعیم کے دوستوں کی دعوت ہے، میں نے بہت لذیذ اور تقریباً آپ کی پسند کے کھانے بنائے ہیں۔ میں نے بے حد گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، لو جی نیا شوشہ، اب اس وقت کھچڑی بنانے کھڑی ہو گئی تو باقی کاموں کا کیا بنے گا، اور تھکن سے بھی میرا برا حال ہو رہا ہے۔ ارے نہیں بیٹا، یہ مرغن غذائیں مجھ سے نہیں کھائی جائیں گی، پیٹ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اگر وقت نہیں تو نعیم کو فون کر دو، وہ میرے لیے ڈبل روٹی لیتا آئے گا، دودھ میں بھگو کر کھا لوں گا۔ اور اب آپ کے بیٹے کے طنز میں بکوئے ہوئے جوتے کون کھائے گا؟ میں نے کلس کر سوچا، نہیں ابا جی، اس سے بلا بھوک کہاں مٹے گی۔ آپ چلیے اپنے کمرے میں بس ابھی کھچڑی بنا کر لاتی ہوں۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے بیٹا، اللہ مجھے صبر دے ابا جی۔ جی تو اب آپ سب لوگ میری بات سے 100% متفق ہیں نا؟ میرا واسطہ ساس نما سسر سے پڑا ہے۔ اب کبوتروں کی طرح صرف اس بات میں سر مت ہلائیے خدارا، مجھے اس کا کوئی حال بتائیے۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں آپ کی تجویز پر، میں تو سمجھی تھی دنیا میں ایک واحد معصوم ہوں، پر دنیا بری ہوئی ہے مجھ جیسوں سے۔ آپ میں سے کسی نے فرمایا ہے میں یہ ساری بات نعیم یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بتا دوں؟ جو مجھے یہ تجویز دے رہے ہیں وہ میری کہانی پیچھے سے ایک دفعہ پڑھ کر آئیں۔ اچھا بابا آپ گوریے مت، دیکھیے نا اگر نعیم کو بتاؤں گی تو گویا اڈی چکے ایڑیاں اٹھا کر پھانسی کا پھندا ڈالنا لینے والی بات ہے۔ وہ تو الٹا مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے، نہ کہ میں ان کے اتنے اچھے ابا کے ساتھ ہاں وہاں کا بیر باندھ رہی ہوں، اور وہ اپنے ابا جان کی محبت میں میری محبت سے دستبردار ہونے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، اور شاید یہی ابا جان چاہتے ہیں۔ گھر والوں کو بتانے کا فائدہ نہیں، اول تو کوئی بھی میری اس سلسلے میں مدد نہیں کر پائے گا، دوم ابا اماں اور بھائی کے پاس کینیڈا گئے ہوئے ہیں، اور میری دونوں باجیاں اپنے اپنے سسرال میں مجھ سے کافی دور رہتی ہیں۔ تو بتائیے اب اس درد کا حال؟ ڈسپرین نہیں چاہیے، شکریہ۔ آپ کو سچی بات بتاؤں، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی نہیں، میں ایک سلجھو اور پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ شادی سے پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ نعیم سے شادی کے بعد ہم تینوں کی بڑی محبت بڑی تکون بن جائے گی،
میں اپنے وجود سے اس پھیکے بے رونق گھر میں خوشیوں کے چاہت کے رنگ بکھیر دوں گی۔ ابا جی نے نعیم کی خاطر دوسری شادی نہیں کی اور میں ان کی اس قربانی کو دل سے قدردان ہوں، اور میں سوچتی تھی کہ میں ان کی سکی بیٹی بنوں گی۔ ہمارے درمیان باپ بیٹی کا رشتہ قائم ہوگا، جو ٹوٹ ہوگا، لیکن سب تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ جب بیاہ کرائے ہم، سسر نے ایسی چالیں چلی، خوب ہی چکرائے ہم۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ کبھی نعیم کے سامنے اپنی دھوئی ہوئی قمیض لے کر چلے آئیں گے کہ صبحی بیٹا آپ نے بڑی محنت سے کپڑے دھوئے، لیکن یہ روشنائی کا داغ رہ گیا۔ اب کوئی اندھا بھی دیکھے تو معلوم ہو جائے کہ تازہ لگا ہوا ہے، پر اندھا دیکھے ہی کیوں؟ خیر، اور میں بیچاری شرمندہ ہو جاتی کہ نعیم کیا سوچیں گے کہ میں ابا جی کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھتی۔ اسی طرح صفائی کے دوران ابا جی کی دوائیاں ترتیب کے ساتھ ان کے ٹیبل پر رکھتی ہوں، پر نعیم کے گھر میں ہونے پر دوائی کی ایک آدھ بوتل ضرور غائب ہوتی ہے۔ ہم میاں بیوی کہیں جانے کا پروگرام بنائیں تو ابا جی کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جس دن کھانے کی نعیم بے حد تعریف کریں، اس کے تھوڑی دیر بعد ابا جی کھانے میں ڈالی جانے والی مرچوں سے برا حال ہونے لگتا ہے، اور نعیم مجھے فوراً کہہ دیتے ہیں، کھانا مزیدار ہے لیکن مرچیں ابا جی کے حساب سے ڈالا کرو۔ اس پر یہ موقوف نہیں، یہ سب سے بڑا ظلم میری ناتواں ذات پر کیا جاتا ہے کہ میں اگر اپنا کوئی پسندیدہ ٹی وی پروگرام دیکھنے بیٹھوں تو میرے سسر فوراً کوئی نیوز چینل لگانے کا کہہ دیتے ہیں۔ صبحی بیٹا، سر نیوز چینل لگانا، رمضان بتا رہا ہے کہ آج کہیں بم دھماکہ ہوا ہے، اور میں بدمزہ سی ہو کر نیوز چینل پر دہشت گردی کی کارروائی دیکھتی ہوئی رہ جاتی ہوں۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ لیکن رمضان، یہ ثابت ہو چکا ہے صبحی بیٹا بہت اچھی بہو ہے۔ ارے ذرا رکیے تو، یہ ابا جی اپنے دوست کے سامنے بلا میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ جی معلوم ہے کسی کی باتیں چوری چھپے سننا بری بات ہے، لیکن اپنے بارے میں سننا تو بری بات نہیں نا۔ ذرا آہستہ سے دروازے کے ساتھ کان لگائیے، ہو سکتا ہے آج ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے جو ہمارے لیے فیسا غورس کے مسئلے جیسا بنا ہوا ہے۔ ارے میاں، اچھی تو اس وجہ سے ہے کہ تم اس کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو۔ اگر تم میری بتائی ہوئی ترکیبوں پر عمل نہ کرتے تو کچھ ہی دنوں بعد وہ میاں کو اس طرح مٹھی میں کر لیتی کہ انہیں تم آنکھ میں پڑے بال کی طرح چبھنے لگتے، اور جب تک آنکھ مل مل کر بال باہر نہ نکالا جائے چین نہیں پڑتا۔ نہیں رمضان، مجھے تمہارا مشاہدہ درست نہیں لگ رہا۔ تمہاری بتائی ہوئی چالوں پر عمل کر کے میں اسے زچ کیے رکھتا ہوں، لیکن وہ پیاری بچی اف تک نہیں کرتی، الٹا مجھے افسوس ہونے لگتا ہے اسے یوں پریشان کر کے، اور نہ ہی وہ نعیم کے سامنے کسی بات کا تذکرہ کرتی ہے، بلکہ بخلائی سی رہتی ہے۔ میں تو بیاہ کر بیٹی لایا تھا، تم نے نہ جانے مجھے کن چکروں میں الجھا دیا، اور ویسے بھی یہ سب میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میں اب مزید ڈرامہ نہیں کروں گا۔ یہ میرے سسر جی کی آواز تھی۔ تو نہ کرو یہ ڈرامہ، لیکن کچھ دنوں بعد میرے پاس روتے ہوئے مت آنا کہ بہو بالکل بدل گئی ہے، بالکل میرا خیال نہیں رکھتی، ڈر سے کراہتا رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، اور پاس آ کر خیر خبر نہیں لیتی، الٹا شام کو میاں کو ساتھ لے کر آؤٹنگ پر چلی جاتی ہے، اور میں بات کرنے کو ترس جاتا ہوں۔ اب بڑھاپے میں میرا کوئی پریشان حال نہیں، بیٹا بھی لاپرواہ ہو گیا ہے، اس کے سامنے دکھاوے کی سیوا کر دیتی ہے اور وہ اسی پر مطمئن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اوہ میرے خدا، تو یہ سب رمضان انکل ہیں جو میرے بولے بالے سسر کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ یہاں تو ساس نما سسر نہیں بلکہ حاسد نما نند یعنی انکل رمضان بھی ہیں۔ ارے جناب، آپ لوگ تو اپنا حیرت کے مارے منہ کھلا بند کیجیے۔ کیا کہا؟ میرا بھی منہ کھلا ہے؟ ویسے تمہاری بہو اس وقت ہے کہاں؟ ورنہ گھر میں داخل ہوتے گرم گرم باپ اڑاتی چائے حاضر ہو جاتی ہے۔ انکل رمضان نے میرے سسر سے پوچھا۔ ساتھ والے گھر گئی ہے، کچھ دیر میں آ جاتی ہے تو تمہیں مل جائے گی گرم گرم چائے۔ اب تم شطرنج کی چال چلو، نہ جانے کون سی پھپا کٹنی والی چالیں سمجھا سمجھا کر میرا دماغ خالی کر رہے ہو۔ کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے فارغ مت رہنے دیا کرو، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور زیادہ ادھر ادھر بھی مت جانے دیا کرو، بس اپنے ہی کاموں میں الجھائے رکھا کرو اور خوب روب جمائے رکھا کرو۔ گئی تو میں واقعی پڑوس میں حالدہ آنٹی کے گھر تھی، لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھی، اس لیے جلدی واپس پلٹ آئی۔ اصل میں اپنے سسر کی پسندیدہ ڈش بینگن کے برتے کی ترکیب پوچھنا تھی۔ اب مجھے کیا پتا کہ انکل رمضان میرا برتا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اصل میں انکل رمضان کی 2 بہویں ہیں، اور دونوں نے انکل رمضان کو گھر میں فالتو سامان کی مانند رکھا ہوا ہے۔ بیٹے بھی ظاہر ہے
کوئی توجہ نہیں دیتے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں میرے سسر کو الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ چلیے میرے کمرے میں چلیے، اب وہاں سکون سے بیٹھ کر پلان بناتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے سرا تو ہاتھ آیا، اب مجھے کوئی مشکل نہیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں، اور آپ جیسے ذہین لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو دیجئے مشورہ، اب مجھے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ لوگوں نے۔ سب سے پہلے یہ روز روز انکل رمضان کی طرف جانا بند کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اب میں انہیں ان کے پسند کے مشغلوں میں اپنے ساتھ الجھائے رکھا کروں گی، جیسے ٹی وی پر نیوز چینل لگا کر نیوز پر تبصرہ کرنا، باغبانی کرنا، کوئی اچھی سی پرمزاح کتاب پڑھ کر سنانا، اور سب سے بڑھ کر شطرنج کھیلنا۔ جی ہاں، مجھے اچھی شطرنج کھیلنا آتی ہے، میں اپنے ابا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ایسے میں ہم رمضان انکل کو بھی بلا لیا کریں گے، اور اس طرح سے ہماری بڑی اچھی کمپنی بن جائے گی، اور یقیناً کچھ ہی دنوں میں ان کے سارے خدشے دم توڑ جائیں گے، اور مجھے میرے اصل شفیق مہربان سسر مل جائیں گے۔ ارے ٹھہریے، کہاں چلیں آپ لوگ؟ مجھے شکریہ ادا کرنے دیجئے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ لیکن ان باتوں میں سے ایک بات کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہوا ہے کہ یہ جو ہر وقت شور مچایا جاتا ہے، نہ کہ عورت کا کوئی گھر نہیں، وہ ہمیشہ سے ایک عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے، اور بڑھاپے میں بیٹے کا گھر بھی نصیب نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ایسے عدم تحفظ کا شکار مرد بھی ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اس کا اصل گھر، جسے اس نے اپنے خون پسینہ کی کمائی سے بنایا ہوتا ہے، اس کا بہو بیٹا اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو سب سے یہی التماس ہے کہ ہمارے گھروں کے آنگن میں لگے یہ گھنے پیڑ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، انہیں کاٹ کر اپنی زندگی میں تیز چلچلاتی دھوپ مت بھریے۔ لیجئے جناب، آپ تو میری طرح ہی جذباتی ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، چلیں جاتے جاتے ایک مسکراہٹ ہی دیتے جائیں۔